والصلاة والسلام على من لا نبی بعد۔ هیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، هیچ آہن خنجر تیغ نشد، هیچ حلوائی نشد استاد کار، تا غلامی شکر ریز نشد، مولوی ہرگز نشد مولائے روم، تا غلامی شمس تبریز نشد۔ میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، نصاب کی اہمیت آج کیا ہے کہ آخر اس نصاب کو بار بار بیان کرنے میں اس کی حکمتیں کیا ہے؟ تو نصاب کی حکمتیں علم الیقین سے تعلق رکھتی ہے۔ ایسے مکاشفات یا ایسے معاملات چاہے نئے ہو یا پرانے ہو، دنیا میں جب بھی ظہور پذیر ہوں گے اس کا اشارہ ضرور بضرور قرآن اور حدیث میں موجود ہوگا۔ وہ چیز اگر قرآن اور حدیث کے خلاف ہو، یعنی علم الیقین میں وہ چیز موجود ہوگی، اس کی حفاظت ہو رہی ہوگی، کہیں نہ کہیں وہ قول آپ کو ملے گا تحقیق کے بعد، اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر اس کے خلاف ہو اس کو ہم نہیں مانتے، کیونکہ علم الیقین عین الیقین حق الیقین، لازمی بات ہے یہ سارا اسی پہ ہے۔ مثال کے طور پہ اس کا عام اندازہ آپ اس سے لگائے کہ ایک آدمی ایک عمارت بناتا ہے، اس کا ایک نقشہ بناتا ہے، اسی نقشے کے مطابق اس بلڈنگ کو بناتا ہے، تو وہ نقشہ تو ابھی وجود پذیر نہیں ہوا، لیکن علم الیقین میں آ گیا ہے کہ میں نے یہ گھر اس طرح بنانا ہے۔ اب اس کے پلر اس کے مطابق ہوں گے، اس کی عمارت اس کے مطابق ہوں گی، ہر چیز اس کے مطابق ہوگی، دیکھنے کے لحاظ سے بھی اس کے مطابق۔ اگر اس سے ہٹ کر نظر آ رہا ہے تو اس کے منافی ہے۔ پھر جب وہ اس کو بنا دیتا ہے اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اس کو یوز کرتا ہے، اس کو استعمال کرتا ہے۔ یہی مثال علم کی بھی ہے، علم الیقین عین الیقین حق الیقین، یہ موجود ہے۔ تو بنانا نصاب کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بنانے کا طریقہ، اور غیر نصاب کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک مکان خرید لے، اس کو استعمال کر لیں۔ تو یہ جو خریدنے والا یہ دوسرا مکان نہیں بنا سکتا، یہ خریدتا ہی رہے گا جب تک اس کے، لیکن یہ بنانے والا بناتا رہے گا، دوسروں کو سکھاتا رہے گا۔ جو مکان میں رہ رہا ہے وہ کسی کو مکان سکھا نہیں سکتا۔ تو نصاب گمراہی کو روکنے کا راستہ ہے۔ آپ علیہ السلام کی صحبت میں صحابہ ہے، جبکہ حضور کی صحبت میں ہی علم منتقل ہو رہا ہے۔ بس جو بات سمجھ میں نہیں ہے وہ پوچھ رہے، ورنہ سینہ بسینہ وہ علم ان کے اندر منتقل ہو رہا ہے۔ یہ حضور کا خاصہ ہے۔ ایک دن دل میں آیا، مگر ہمارے ہاں نصابی صحبت ہوگی، کیونکہ زمانے میں اس تک پہنچنے کے لیے یہ نصاب ہے کہ جس طرح صحابہ نے حضور کی بات کو سمجھا کہ اس کے کیا معانی ہے، تو انہوں نے نصاب کو طے نہیں کیا، مگر حضور کی صحبت کی برکت سے یہ کیا، مگر ہمارے لیے وہ نصاب بنا کہ ہماری بات وہ سمجھ میں آئے کہ اس کا مطلب کیا ہے، کہ اس کو جب میں براہ راست پڑھتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے۔ یہی وجہ ہے جب حضرت حضور نے فرمایا جاؤ جو یہ کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وہ جنت میں جائے گا، جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا وہ گئے، اور جب حضرت عمر نے ان کو تھپڑ مارا، کہا شکایت کر دی حضور کے بعد، یا رسول اللہ مجھے حضرت عمر نے مارا ہے۔ تو آپ آئے تو کہا آپ نے کیوں مارا؟ کہا یا رسول اللہ لوگ باقی احکام چھوڑ دیں گے، یعنی کلمے میں اتنی طاقت ہے کہ جنت میں چلا جائے، مگر یہ لوگ باقی احکام کو انکار کر دیں گے۔ تو یہ بھی حضور کا فیض ہے، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ آپ کی خصوصیت کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، کہ لوگ باقی احکام چھوڑ دیں گے، باقی حکموں کو چھوڑ دیں گے۔ اس لیے دین کو کل سیکھنا چاہیے، جز نہیں۔ جب دین میں آپ کل تک چلتے رہو گے تو لڑائیاں خود بخود ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، اور اگر جز بھی اپنے اصولوں پر چلے تو ٹھیک ہے، مگر اگر وہ دوسروں کو غلط کہتا ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ اپنے اصول کا ماہر ہونا چاہیے اس کو۔ تو آج لوگ جزیات پر چلتے ہیں اور اسی کو کل سمجھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اجازت حدیث ہے، اگر طالب علم کو ایک بزرگ دیتا ہے
تو اس سے کیا مراد ہوتی کہ یہ طالب علم کل عالم بنے گا، کیونکہ وہ نصاب طے کر رہا ہے، ایک دن 8 سال بعد یہ عالم بن جائے گا اور اس کو سند مل جائے گی، فاضل ہو جائے گا، تو اس کا حقدار ہے۔ تو اجازت کا مطلب ہوتا ہے نصاب کو طے کرنا، بغیر نصاب کے گمراہی پیدا ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ ایک جز چلتا رہا، کہیں نہ کہیں انسان گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ اب اکثر بات ہے، ایک جگہ میں گیا، ہمارا ایک ساتھی ہے، سادہ لوگ، ہم لوگ کہتے ہیں جی سب اس طرح، غلط ہے۔ علماء کی بات کو دیکھیں کہ ان کا رہنما کون ہے، وہ تو سادہ ہے، بس جو اس نے سیکھ لیا، ابھی 10 سال بعد 20 سال بعد سیکھتا جائے گا۔ کہنے لگا حضرت میرا اس پر ایمان نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ غلط ہے، آپ اگر اس چیز پر ایمان نہیں رکھیں گے کہ میرا جادو پر اور ان چیزوں پر ایمان نہیں ہے، تو آپ ایمان سے خارج ہو جائے گا، یہ کفر ہے۔ ہاں، آپ یقین ایک الگ چیز ہے اور عمل، آپ اس پر یقین اور عمل نہیں کرتے، ایک الگ چیز ہے، اس سے آپ گناہگار نہیں ہوگے، کیونکہ آپ کا یقین اس سے اعلیٰ پر ہے، مگر ایمان آپ نے رکھنا ہے اس پر۔ اگر آپ نے کہا میرا ایمان نہیں ہے، تو آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گے، تو کفر ہو جائے گا۔